نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ مولوی عبداللطیف صفدر صاحب نے اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ترجمان اہل حدیث حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض وارد کیا کہ انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ غلط کیا ہے، جو کہ طلاق کے متعلق ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے غلط کیا ہے، ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ سب سے پہلے آپ عبداللطیف دیوبندی کے وہ الفاظ سماعت فرما لیں، پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ محترم سامعین، اہل حدیث ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کی ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے مسئلہ 3 طلاق پر۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ سب سے بولا، اس لیے ہم مؤدبانہ طور پر ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس جھوٹ پر توبہ کریں اور اس سے رجوع کریں۔ ایک چیز تو سامعین یہ ہے۔ دوسری بات سامعین، اس حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک ہیں۔ سامعین، آپ نے سنا کہ عبداللطیف دیوبندی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ اس حدیث میں مجلس کا لفظ موجود نہیں، یعنی اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کے شروع والے دور میں ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ اس حدیث میں مجلس کا لفظ موجود نہیں۔ ہم عبداللطیف صاحب کو آئینہ دکھائیں گے کہ انہی کے اکابرین نے بھی اس حدیث کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے، ایک مجلس یا ایک دفعہ یا ایک جملہ یا بیک بار، یہ تمام الفاظ مترادف ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک معروف حنفی عالم کا حوالہ پیش کروں گا۔ حنفیوں کی ایک کتاب ہے تفہیم المسلم، جو کہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھی گئی ہے۔ یہ لکھنے والے مولانا محمد زکریا اقبال صاحب ہیں۔ مولانا محمد زکریا اقبال صاحب انہوں نے دارالعلوم کراچی سے تخصص کیا ہے، دارالعلوم کراچی سے پڑھے ہیں، اور اس کتاب پر مقدمہ لکھنے والے مولانا رفیع عثمانی، جو کہ پاکستان کے مفتی اعظم تصور کیے جاتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے مولانا زکریا صاحب کی، اس پر مقدمہ رفیع صاحب نے لکھا ہے۔ اس میں اس حدیث کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث پیش کی تھی، اس میں اس حدیث کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ آپ ہی کی کتاب ہے، آپ ملاحظہ کریں۔ اس میں اس حدیث کے ترجمے میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے 2 سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی 3 طلاق یک بارگی دیتا تھا، 3 طلاق یک بارگی دیتا تھا تو ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ عبداللطیف صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یک بارگی کا جو لفظ اس میں ایڈ کیا ہے وہ آپ حدیث سے دکھلائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجلس کا لفظ بولا اور انہوں نے مجلس کی جگہ پر یک بارگی کا لفظ بولا ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں الفاظ مترادف ہیں۔ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم آپ کو آپ کے ماسٹر امین اوکاڑوی صاحب سے دکھلائیں گے، جن سے یہ اعتراض آپ نے سیکھا ہے۔ انہوں نے اس لفظ کو بھی رد کیا ہے، اس طرح کے تمام الفاظ کو انہوں نے رد کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ترجمہ کر رہے تھے اس جیسا ہی ترجمہ آپ کے ہی عالم نے کیا، اور یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب کو جھوٹا کہہ رہے تھے، یہ جھوٹ کا فتویٰ اپنے ہی عالم پر آپ لگائیں۔ انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا، یک بارگی دیتا تھا، یعنی طلاق
ایک ہی دفعہ یک بارگی اگر کوئی شخص دے تو اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا. یہی ترجمہ آپ کے ایک عالم نے کیا ہے جو کہ دارالعلوم کراچی سے جو ہے فارغ ہیں, تخصص کیا جامع دارالعلوم سے, اور اسی طرح تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں, اور رفیع صاحب نے اس کتاب کی تصدیق کر رکھی ہے. اسی طرح دوسرا حوالہ, دوسری آپ کی کتاب ہے شریعت یا جہالت. یہ آپ کی کتاب ہے, اس کو لکھنے والے محمد پالن حقانی معروف دیوبندی عالم ہیں. اس کتاب کی تصدیق کرنے والے, اس پر تقریر لکھنے والے مولانا زکریا صاحب ہیں. انہوں نے اس کتاب پر تقریر لکھی ہے, یعنی تصدیق کی ہے. تو اس کتاب میں اس حدیث کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کریں. لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو ایک طلاق خیال کیا جاتا تھا. اب غور کریں, ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو, ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو. ڈاکٹر صاحب کے ترجمے سے بھی یہ ترجمہ بہت ہی واضح ہے اور آپ کے لیے مضر ہے. مولانا صاحب اس کو آپ کیسے رد کریں گے؟ آپ ہی کے اکابر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی ساتھ بیک بارگی بیک دفعہ طلاق 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق تصور کیا جاتا تھا. جو ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے کیا اسی طرح ترجمہ آپ ہی کے علماء نے کیا. آپ سے گزارش ہے جو فتویٰ آپ نے ڈاکٹر صاحب پہ لگایا وہی فتویٰ اپنے اکابرین پہ لگا دیں. اب آتے ہیں آپ کے فقہا کی طرف. آپ کے فقہا نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے؟ ایک بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک بات آپ کے فقہا نے سمجھی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے فقہا نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے. حاشیۃ الطحطاوی, یہ آپ کی کتاب ہے, یہ اس میں آپ کے امام طحطاوی اس کے متعلق فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ زمانہ رسالت سے لے کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک جب کوئی شخص 3 اکٹھی طلاقیں دیتا تو ایک تصور کی جاتی. 3 اکٹھی طلاقیں, بہت ہی واضح لفظ, یعنی ایک ہی مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں. لازمی اکٹھی طلاقیں ایک ہی مجلس میں ہوں گی, مختلف مجالس میں نہیں ہوں گی. اکٹھی چیز ایک ساتھ جو چیز ہوتی ہے یک بارگی, یہ ایک ہی مجلس میں ہوتی ہے, مختلف مجالس میں نہیں ہوتی. معلوم ہوا جو ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا اس کی تصدیق آپ کے علماء نے اور آپ کے فقہا نے بھی کر دی. اسی طرح آپ کی مختصر الوقایہ جو کتاب ہے اس پر ایک شرح لکھی گئی ہے جامع رموز, اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی ساتھ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق تصور کی جاتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, ابو بکر کے دور میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دور میں. تو جو اعتراض آپ ہمارے عالم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ تعالیٰ پر کر رہے تھے, وہی اعتراض آپ کے فقہا اور آپ کے علماء پر ہو رہا ہے. اب آپ ایسا کریں, یا تو اپنے علماء کو آپ جھوٹا کہہ دیں جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب پر یہ فتویٰ لگایا, اپنے علماء پر لگائیں, کیوں انہوں نے وہی بات کی جو ڈاکٹر صاحب نے کی تھی, جھوٹا آپ کہیں. یا پھر آپ اپنی بات سے توبہ کریں. آپ نے ایک عالم کو جھوٹا کہا ہے, اس سے آپ توبہ کریں, کیونکہ اس بات کی زد میں آپ کے ہی علماء آ رہے ہیں, آپ کے بھی علماء اس فتویٰ کی زد میں آ رہے ہیں, اور اسی میں فلاح ہے, اسی میں فلاح ہے اور اسی چیز میں اجر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حق و سچ قبول کرنے کی توفیق دے. مولوی عبداللطیف صاحب کی دیگر باتوں کا جواب ہم دوسری نشست میں دیں گے.